अस्सलाम वालेकुम मौजूद नादरीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। मैं हाफिज सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरतुल हिज्र आयात नंबर 41 ता 60 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन। इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़्वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन वमा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम वनब्बिहुम अन ज़ैफ़ी इब्राहीम इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून क़ालू ला तौजल इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम क़ाल बश्शरतमूनी अला अम्मस्सानियल किबरु फ़बिमा तुबश्शिरून क़ालू बश्शरनाका बिलहक्कि फ़ला तकुम मिनल क़ानितीन क़ाल वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्लद्दाल्लून क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़ालू इन्ना उर्सिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन इल्ला आल लूत इन्ना लमुनज्जुहुम अजमईन इल्ला इम्रअतहु कद्दरना इन्नहा लमिनल गाबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। फरमाया, ये रास्ता सीधा मेरी तरफ आता है, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं।
سوا ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں، ان میں داخل و سلامتی کے ساتھ امان میں، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے۔ آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر روبرو بیٹھے، نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف پہنچے تو نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں۔ خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان، اور میرا یہ عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں احوال سناؤ ابراہیم کے مہمانوں کا، جب وہ اس کے پاس آئے تو بولے سلام، کہا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ کہا کیا اس پر مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ گیا؟ اب کاہے پر بشارت دیتے ہو؟ کہا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہو۔ کہا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ کہا پھر تمہارا کیا کام ہے اے فرشتوں؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، مگر لوط کے گھر والے ان سب کو ہم بچا لیں گے، مگر اس کی عورت ہم ٹھہرا چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ یعنی دنیا میں گناہوں کی رغبت دلاؤں گا دلوں میں وسوسہ ڈال کر، جنہیں تو نے اپنے توحید و عبادت کے لیے برگزیدہ فرما لیا، ان پر شیطان کا وسوسہ اور اس کا قید نہ چلے گا۔ ایماندار یعنی جو کافر کے تیرے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں اور تیرے اتباع کا قصد کر لیں، ابلیس کا بھی اور اس کے اتباع کرنے والوں کا بھی، یعنی 7 طبقے۔ ابن جریج کا قول ہے کہ دوزخ کے 7 درجات ہیں: جہنم، عزی، حتمہ، سعیر، سقر، حجیم، حاویہ۔ یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں منقسم ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک درجہ معین ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یعنی جنت میں داخل ہو امن و سلامتی کے ساتھ، نہ یہاں سے نکالے جاؤ، نہ موت آئے، نہ کوئی آفت رونما ہو، نہ کوئی خوف ہو، نہ پریشانی۔ دنیا میں اور ان کے نفوس کو حقد و اسد و عناد و عداوت و غیرہ مذموم خصلتوں سے پاک کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر انہی میں سے ہیں، یعنی ہمارے سینوں سے عناد و عداوت اور بغض و حسد نکال دیا گیا ہے، ہم آپس میں خالص محبت رکھنے والے ہیں، اس میں روا افس کا رد ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کی بشارت دیں اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کریں۔ یہ مہمان حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ماں کئی فرشتوں کے یعنی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کی تحیت و تکریم بجا لائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس لیے کہ بے اذن اور بے وقت آئے اور کھانا نہیں کھایا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی ایسی پیرانہ سالی میں اولاد ہونا عجیب و غریب ہے، کس طرح اولاد ہوگی؟ کیا ہمیں پھر جوان کیا جائے گا یا اسی حالت میں بیٹا عطا فرمایا جائے گا؟ فرشتوں نے قضائے الہی اس پر جاری ہو چکی کہ آپ کے بیٹا ہو اور اس کی ذریت بہت پھیلے، یعنی میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں، کیونکہ رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں۔ ہاں اس کی سنت جو عالم میں جاری ہے، اس سے یہ بات عجیب معلوم ہوئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے یعنی اس بشارت کے سوا اور کیا کام ہے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو، یعنی قوم لوط کی طرف، کہ ہم انہیں ہلاک کریں کیونکہ وہ ایماندار ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اس کی اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اس کلام مقدس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، میرے اور آپ کے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔
اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ ختم نبوت کے صدقے اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کلام مقدس کی میسج کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کے لیے ذمہ یہ کردار ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، پوری ویڈیو دیکھا کریں، اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں، اپنے عزیز اقربا کے ساتھ، اور جہاں تک آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں آپ اس کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کی بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں، کیونکہ اگر اس سے استفادہ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے کھاتے میں ضرور اس کا ثواب لکھا جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن قیامت ہماری ضرور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت کریں گے، اور انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول و منظور ہوگی۔ آمین ثم آمین۔